کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک لمحے کا غصہ آپ کی پوری عزت، آپ کا پورا رشتہ اور پورا سکون جلا سکتا ہے؟ بازار میں صرف ایک جملہ بولا گیا، بیٹا لائن میں آ جاؤ، اور ایک نوجوان کا غرور بھڑک اٹھا۔ آوازیں بلند ہوئیں، الفاظ زخم بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں میں وہ ہیرو سے ولن بن گیا۔ لیکن وہاں ایک اللہ والا بھی موجود تھا۔ نہ اس نے ڈانٹا نہ روکا، بس شام کو ایک چراغ جلایا اور ایسا سبق دیا اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ آخر اس چراغ میں ایسا کیا راز تھا اور ایسی کون سی بات تھی جو غصے کو صبر میں بدل گئی؟ یہ کہانی صرف فہد کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی غصے میں ایسا کچھ کہہ جاتے ہیں جس پر بعد میں پچھتاتے ہیں، تو یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک پرسکون گاؤں تھا جہاں شامیں بہت حسین ہوا کرتی تھیں، مٹی کی خوشبو اور آذان، پرندوں کی واپسی، ہر منظر دل کو سکون دیتا۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، سفید داڑھی، نرم آنکھیں اور چہرے پر ایسی تمنیات جیسے دل میں دنیا کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ لوگ اسے محبت میں بابا جی کہتے تھے۔ بابا جی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کم بولتے تھے، مگر ان کی خاموشی بھی نصیحت بن جاتی۔ کوئی پریشان آتا تو وہ صرف مسکرا دیتے، اور عجیب بات یہ کہ آدھی پریشانی وہی ختم ہو جاتی۔ گاؤں میں ایک نوجوان بھی رہتا تھا، فہد، طاقتور، ذہین، نہایت تیز مزاج۔ لوگ اس سے بچ کر رہتے، مگر اس کے والدین دل ہی دل میں کڑھتے۔ ایک دن بازار میں ایک معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ دکاندار نے صرف اتنا کہا، بیٹا لائن میں آ جاؤ۔ یہ جملہ فہد کے غرور کو لگ گیا۔ آواز بلند ہوئی، پھر سخت الفاظ، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم جمع ہو گیا۔ فہد نے غصے میں ایسے جملے کہے کہ دل زخمی ہو گیا۔ وہاں موجود بابا جی سب دیکھ رہے، نہ روکا نہ ٹوکا، بس خاموش۔ شام ڈھلی تو فہد کے اندر عجیب بے چینی تھی۔ غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر دل جل رہا تھا۔ قدم خود بخود بابا جی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ نرم لہجے میں آواز ہوئی، بابا جی۔ پہلی بار فہد کی آواز میں نرمی تھی۔ فہد کہنے لگا، سب مجھے برا کہتے ہیں، کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ بابا جی نے اسے غور سے دیکھا، نہ ڈانٹا نہ سمجھایا، صرف اٹھے، ایک چراغ جلایا اور فہد کے ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھی، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تھوڑا دور جا کر بابا جی نے چراغ زمین پر رکھا، کہا، بیٹا اسے بجھا دو۔ فہد نے فوراً پھونک ماری، چراغ بجھ گیا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بابا جی نے آہستہ سے کہا، اب اندھیرے کو بھی پھونک مار کر ختم کر دو۔ فہد ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، بابا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ اندھیرا تو پھونک سے نہیں جاتا۔ بابا جی کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ بالکل ایسے ہی بیٹا، غصہ ایک لمحے کی پھونک ہے جو برسوں کی روشنی بجھا دیتی ہے، مگر اس کے بعد پھیلنے والا اندھیرا آسانی سے نہیں ختم ہوتا۔ فہد کی نظریں جھک گئی۔ بابا جی نے بات جاری رکھی، جب تم غصے میں بولتے تو صرف الفاظ نہیں نکلتے، دلوں پر زخم بھی بنتے ہیں، اور یاد رکھو زخم بھر جاتے ہیں مگر نشان باقی رہتے ہیں۔ فہد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بابا جی نے چراغ دوبارہ جلایا، روشنی نے اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا۔ بابا جی نے کہا، دیکھا بیٹا، ایک چھوٹی سی روشنی نے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی ایک نرم جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک معافی کتنے ہی اندھیروں کو مٹا سکتی ہے۔ فہد کے دل پر جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا۔ فہد نے کہا، بابا جی میں بدلنا چاہتا ہوں۔ بابا جی مسکرائے، بدلاؤ مشکل نہیں، بس نفرت کے شور کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ روشنی بانٹتا ہے، آگ نہیں۔ اس رات فہد دیر تک سو نہ سکا۔ بازار کے مناظر، اپنی آواز، لوگوں کے چہرے، سب یاد آتے رہے۔ اگلی صبح بازار میں وہی دکاندار ملا۔ فہد رک گیا، نظریں جھکائی اور کہا، کل مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ دکاندار حیران رہ گیا، پھر مسکرایا۔ آہستہ آہستہ گاؤں نے ایک نیا فہد دیکھا۔ غصے کی جگہ صبر، سخت لہجے کی جگہ نرمی، اور غرور کی جگہ عاجزی۔ لوگ کہتے بابا جی نے کچھ خاص نصیحت کی ہوگی، مگر بابا جی ہمیشہ کی طرح خاموش اور مسکرا دیتے۔ سبق اعمال کی اصلاح،
غصہ روشنی کو بجھا دیتا ہے، نرم گفتگو دلوں کو جوڑ دیتی ہے، ایک معافی کئی رشتے بچا لیتی ہے۔ اصل بزرگی کردار میں ہے، اللہ والے کی پہچان صبر، نرمی، برداشت میں ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔